19ویں رمضان اسٹارٹ ہوگی اور آپ دیکھیں گے جو 2 ہفتے ہم نے گزارے، 2 اشرے جو ہم نے گزارے وہ بالکل غفلت کے اندر گزارے. رمضان کو جس طرح گزارنے کا حق تھا وہ تو ہم نہیں ادا کر سکے. اور لیکن عبادات کا اس طرح شوق ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانکے گیا. ہم نے اس طرح کی محنت کی رمضان کے لیے جس طرح کی ہمیں کرنی چاہیے. آپ خود سوچیں کہ جس طرح آخری اشرا اسٹارٹ ہوتا ہے، جس طرح رمضان بڑھتا جاتا ہے اس طرح کیا ہوتا ہے کہ برانڈس ہمارا مختلف ڈپارٹمنٹل اسٹورز اور مختلف جگہوں پہ سیلز ہے. تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم سیل میں زیادہ سے زیادہ چیزیں اکٹھی کریں کم پیسوں میں. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا کہ تھوڑی سی محنت کر کر ہم بہت زیادہ نیکیاں جمع کر دیں تو اس کی طرف ہم نہیں آئے. تو ایک اس بات کی کوشش کرنا عزم کرنے کہ اب یہ جو آپ کی 10 دن رہ گئے ہیں اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کا دن شب قدر عادت میں پڑھی تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ الفی شہر کے 1000 مہینے سے بہتر یہ نام ہے. اب عربی کے اندر سب سے بڑا جو ورڈ ہے وہ یہی 1000 کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز استعمال کی. اس کا یہ مطلب نہیں اگر ہم اس کو جس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں تقریباً 83-84 مہینے کی عبادت کی ہے سال کی، تو ہم سمجھتے ہیں شاید اتنے سال کی عبادت ہے. نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے خلوص اور اس کی نیت دیکھے گا کہ اس نے کتنی محنت کی ہے. تو اس کا ہزاروں لاکھوں گنا ہوگا. جیسے ہم نے کسی چیز کا کوئی عدد بیان کرنا ہوگا تو ہم اس کے لیے ایک چیز بیان کرتے ہیں کہ بہت زیادہ بڑی ہے جس طرح لاکھوں میں ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ سب سے بڑا ورڈ ہمارے پاس وہی ہے اور اس کے بعد پھر ہم اسی کے ساتھ مختلف فگرز لگاتے رہتے ہیں. اتنے لاکھ ہو گئے، اتنے لاکھ ہو گئے، اتنے لاکھ ہو گئے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان کی. تو یہ جو 2 اشرے تو ہماری مجلس پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ مغفرت کریں اور آگے کوشش کریں کہ یہ جو 10 دن ہیں اس میں جو آدمی اعتکاف کر سکتے ہیں وہ پھر اعتکاف کریں اور جو نہیں کر سکتے تو وہ ایٹ لیسٹ یہ کوشش کریں کہ کم سے کم درجے کے اندر نفلی اعتکاف ضرور کریں. ایٹ لیسٹ آپ کا 1 دن یا آدھا دن مسجد کے اندر لازمی ہو جس میں بالکل آپ اپنی دنیا سے اپنے بیوی بچوں سے کٹ کر بالکل اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اور اسی طرح گھروں میں جو خواتین ہیں مائیں بہنیں ان کو ترغیب دیں کہ وہ اپنے گھروں میں تھوڑا سا اپنا وقت نکال لیں اور وہ بالکل سب سے الگ ہو کر عبادات کے اندر مشغول رہیں. ظاہر ہے ہر ایک کے ساتھ اپنی ضروریات یا بیوی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے تمام ضروریات کو ترک کر دیں اور کہتے ہیں کہ نہیں 10 پہلے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی ذمہ داری ہے. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے رفتار نے اسلام کی نصب ناپسندیدہ ہے کہ بالکل کٹو ہو کے نہیں کرنا، اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ یہ چیزیں کرنی. آپ خود دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس ایک ادھر یہ عادت ہے کہ ہمارے گھر میں بیوی بچے ہیں یا ہماری یہ ضروریات ہیں تو ہم مسجد میں نہیں آ سکتے. آپ یہ دیکھیں تو گانا پاسا کوئی ایمرجنسی ہو جائے کچھ ہو جائے آپ اپنی ہر چیز چھوڑ کے فوراً اس چیز کی طرف جاتے ہیں. تو اس وقت بھی تو آپ ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو اس وقت بھی کیسے وہ محسوس کر جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پرائورٹی زندگی کے اندر ہم نے دین کو سب سے نیچے لے کے تو اس کو سب سے اوپر لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو سب سے اوپر لے کر آئیں اور اس کے بعد پھر آپ کی ساری چیزیں ہونی چاہیے. تو تمام ساتھی اس کی کوشش کریں اور بس اس پر کچھ چند اعمال ہیں کہ جس طرح زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے کے اندر صدقہ اور خیرات کریں. اپنی جو زکوٰۃ ہے اس کو کوشش کریں کہ رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ نکال دیں اور اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام کریں. علماء کرام کہتے ہیں کہ رمضان میں 3 گھنٹے ایسے ہیں پورے دن کے اندر کہ وہ اگر آپ نے اس کے اندر عبادت کر لی تو پورے دن کی عبادت کے اوپر مار لی. وہ 3 گھنٹے کون کون سے ہیں؟ ایک آپ کا صبح فجر سے لے کے اشراق کا وقت. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اس کے بعد اٹھ کر نفل پڑھتا ہے تو اس کو ایک مقبول حج و عمرے کا ثواب ملے گا. تو آپ دیکھیں کہ اب آج کل حج و عمرہ کتنا زیادہ مہنگا ہو گیا. ہم میں سے ہر ایک کی تکلیف استطاعت نہیں ہے کہ ہم جا سکیں لیکن آپ اللہ کے نبی کے ہمیں ایک ایسے ایسے اعمال بتا دیں کہ ہم کر کر مقبول حج و عمرے کا ثواب. ہم اتنے پیسے 10 لاکھ 20 لاکھ خرچ کر کے جاتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ قبول ہوا ہے نہیں لیکن اس حدیث پر عمل کریں گے تو 1 گھنٹے کی بات. تو آپ خود دیکھیں کہ کتنا بڑا آتا ہے اس چیز. رمضان میں تو اس کا خاص طور پر اہتمام کریں. پھر دوسرا گھنٹہ آپ کا دن میں کون سا ہے جو آپ کا افطاری سے پہلے ہے اس کے اندر کوشش کریں کہ بالکل اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھروں کی خواتین کو بھی افطاری کے معاملات سے بالکل علیحدہ کرنے میں افطاری تھوڑی دیر پہلے بنا لیں اور اس کے بعد وہ بھی اور آپ کے گھر والے بھی آپ کے بچے بھی بیٹھ کے عبادات کے اندر مشغول ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ سے عبادت کریں. اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں کہ روزے دار کی جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ خود قبول کرے اور روزے دار کا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اس لمحے کو لازمی پکڑ کے رکھیں. جو تیسرا گھنٹہ ہے وہ آپ کا سحری والی گھنٹہ ہے تو اس میں کوشش کریں کہ آپ اپنی سحری کو تھوڑا سا جلدی ختم کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کو بالکل تاخیر سے کیا کرو اور جلدی کیا کرو. تو ہم نے اس بات کا یہ مطلب سمجھ لیا کہ یہاں پر جس وقت مؤذن صاحب اذان دیں گے مسجد کے اندر اس وقت ہم نے لقمہ چھوڑنا ہے ایسی بات نہیں. آپ سحری کو 15-20 منٹ پہلے چھوڑ دیں اور اس کے بعد ایک اپنی طرف پانی کا بھی گلاس وغیرہ رکھ لیں اور اپنی دائیں بائیں سے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی باتیں کریں. اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر 10-15 منٹ رہ گئے تو بس اس وقت پانی پیے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ٹائم آتے ہیں تو ڈیجیٹل آتے ہیں نا اس لیے ضروری تو نہیں ہے کہ ہم بالکل اینڈ منٹ میں جائیں. ہمیں یہ بھی نہیں پتا
ہوتا کہ وہ روزہ ہو بھی رہا کہ نہیں ہو رہا، ادھر اذان جاری ہوتی ہے اور احادیث کا ہم غلط مطلب لے لیتے کہ اگر ہمارے سامنے پیالہ پڑا ہوا ہے تو ہم اس پیالے کو ختم کر دیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں، اگر ایک آدمی کے سامنے پورا تھال پڑا ہوگا تو یہاں پورا تھال ہی کھاتا رہے گا اور اس کو پورا دن گزر جائے گا. تو اس لیے ایسی بات نہیں ہے، آپ اس کو 10-15 منٹ پہلے ختم کریں اور عبادات کے اندر اپنے آپ کو مصروف کریں. تو اب یہ دیکھیں اگر 30 گھنٹے ہم نکالیں تو پورے رمضان کے 90 گھنٹے ہیں، اس میں سے 60 گھنٹے گزر چکے ہیں جو کہ ہم نے کیش نہیں کیا، جس کا ہم نے استعمال نہیں کیا. اب صرف اور صرف آپ کے اور میرے پاس صرف اور صرف 30 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں. تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ان کو کیش کریں اور اپنی نمازوں کا باجماعت اہتمام کریں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت ہے وہ کریں. رمضان اور قرآن بالکل ایک جیسے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا، ہم نے پڑھا سورہ بقرہ کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. تو رمضان اور قرآن تو بالکل ایک جیسے ہیں. تو اس میں کوشش ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. پھر ایک چیز آتی ہے کہ جی ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آتا تو خالی پڑھنے کا کیا فائدہ، آج کا نام ہے آج پڑھنے کی بھی بات ہے. اور اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے آپ وہ دنوں میں رکھیں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہر حرف کے اوپر ایک نیکی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حرف بتایا، الف لام میم، ان حرف کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا ذکر کیا جس کا مطلب کسی کو بھی نہیں معلوم. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر قرآن کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا اجر نہیں دیتا، اس کا اجر ملتا ہے. لیکن یہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے کہ بس میں بغیر اجر کی نیت سے پڑھوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کس لیے اتارا ہے، آپ کے میرے لیے اتارا ہے نا. ہم نے سورت کے اندر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو پہاڑوں کے اوپر نازل کیا، زمین کے اوپر نازل کیا، آسمان کے اوپر نازل کیا، تو انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا. اور کس نے اٹھایا، اور انسان نے اس قرآن مجید کو اٹھایا، اور انسان بہت ظالم اور جاہل ہے. اور آج ہم دیکھیں کہ آپ نے اور میں نے اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید کے اندر ایک وعدہ کیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے ہم سب جب روح کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے پاس موجود تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا تو ہم نے اس وقت گواہی دی تھی. اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو آسمان کے اوپر ڈکلیئر کرائے تھے کہ بالکل ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے معبود ہیں. اور لیکن جب ہم دنیا کے اندر آئے تو ہم اپنے اس وعدے کو بھول چکے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل عین یہ ورڈ استعمال کیے اور بتایا کہ کیا تم لوگوں نے یہ نہیں کہا، تو یقیناً تم لوگوں نے یہ بات کہی کہ آپ ہی ہمارے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز بتائی ہے تو اس کا احساس کریں. آپ بھی اور میں بھی جانتے ہیں کہ ہمارے محلے میں یا دوست احباب میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس رمضان میں موجود نہیں، اور ہمیں نہیں پتا کہ اگلا آنے والا سال ہماری زندگی کا رمضان ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس میں کوشش کریں کہ اس میں اپنی مغفرت فرمائیں. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو اگر غلط نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آمین کہی. تو اس میں سے ایک بار وہ تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم نے یہ کہا تھا کہ کسی شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا کہ مطلب وہ ہلاک ہو گیا اس شخص. تو زندگی کی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ، مثبت ہی انداز ہوگا، کوئی منفی اثرات آپ کی کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس کو کوشش کریں کہ بالکل کٹ آف کر دیں. مغرب کے بعد سے لے کے صبح سحری تک تو بالکل غیر ضروری باتوں سے اور یہ پارٹیز وغیرہ افطار پارٹیز اور ان سب چیزوں سے بالکل اجتناب کریں. اور جتنی ہم نے 2 عشروں کے اندر کرنی تھی وہ ہم کر چکے ہیں، وہ ہمارا وقت گزر چکا ہے. سحری اپنے گھروں میں کریں، افطاری اپنے گھروں میں کریں، تراویح کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے اور اپنے گھر والوں کو ترغیب دیں اس چیز کی کہ وہ عبادات کے اندر مشغول ہیں. تو باقی اتوار سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی اشیاء شروع ہو جائے گا. تو آج صرف آپ کے لیے یاد دہانی کے لیے آج یہ بات کی تھی، کل انشاءاللہ اسی طرح بات دیکھی جائے گی تاکہ جو ساتھی آج نہیں ہے وہ بھی کل سن لیں. اور بس پھر انشاءاللہ یہی کوشش ہوگی کہ اتوار سے بالکل آپ لوگ بھی اپنے معاملات کے اندر مصروف رہیں اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اس کو کیش کریں. اب سورہ اخلاص ہے، سورہ اخلاص کو 3 دفعہ پڑھنے سے ایک قرآن کے برابر ثواب ہے. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کریں. درود شریف ہے، استغفار کی 10 زیادہ سے زیادہ وہ کریں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر میں ہم جب نصیحت کا سلسلہ پڑھتے رہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا تھا کہ جب فتح مکہ ہو چکی ہے تو اب کیا ہے، ہم سورہ نصر بالکل پڑھ لیتے ہیں، ہمیں اس کا ترجمہ نہیں پتا اور ہم سمجھتے چھوٹی صورت ہم اس لیے پڑھ لیتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب فتح آ گئی تو پھر کیا کرنا ہے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اب لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے. فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ کیا کریں، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور استغفار کریں، انہ کان توابا. مطلب یہ اتنا چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. آپ اپنی تلاوت کریں اور ایک سورت کا ترجمہ اسٹارٹ کر دیں، سورہ ناس سے شروع کر لیں گے، 5 منٹ لگیں گے زیادہ سے زیادہ، ترجمہ اور تفسیر تھوڑی سی پڑھیں. تو کوشش کریں رمضان سے اپنے عزم بنا لیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ رمضان کے بعد کس طرح کی ترتیب ہو کہ قرآن مجید کو بھی تفسیر کا ایسا کچھ سلسلہ اسٹارٹ ہو. الحمدللہ سیرت
से बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ, हमारी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आगे भी ये सिलसिला होगा वो चलता रहेगा। लेकिन बस ये जो 10 दिन है ना, इसमें आप समझ लें कि ये ज़िंदगी के आखिरी दिन, हमें नहीं पता हम रात को सोएं तो अगले दिन हम उठेंगे भी रहते। तो इसलिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हर रात को शब कदर की रात समझकर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप मैक्सिमम अपनी इबादत कर सकते हैं वो करें, और जिनके जो भी आपका काम कारोबार वगैरह उसके अंदर आप मसरूफ रहें। तो बाकी अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने का तौफीक अता फरमाए।